دوبارہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پہلے ہم بریفلی تھوڑا سا انٹروڈیوس کروں گا گجرانوالہ چیمبر کو اور گجرانوالہ سٹی کے تھوڑے ڈائنامکس آپ کو بتاؤں گا. گجرانوالہ چیمبر گجرانوالہ کا پوری ریجن کا بزنس کمیونٹی کا ریپرزنٹیٹیو ادارہ ہے. اس کا کام بیسکلی یہی ہے کہ برج بلڈنگ کرنا. جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ گورنمنٹ تک لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, پالیسی میکنگ میں اپنی رائے دیتے ہیں. ہمارے پاس مور دین 30,000 ممبرس آن اینڈ آف رجسٹرڈ ہوتے ہیں, جس میں ایک 50%, 70%, 30%, 40% ممبرس ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں. اس میں 1 لاکھ 30 لاکھ کے ممبرز ہوتے ہیں. ٹیکس کی رجسٹریشن کے پارٹیکلس ہوتے ہیں. مطلب ہم لوگ 40 ارب کے قریب گجرانوالہ RTO سے ٹیکس کلیکشن کر کے دے رہے ہیں. ہم لوگ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ 22,000 کے قریب انڈسٹریز ہیں, جس میں کوئی 8,000 میڈیم سائز انڈسٹریز ہیں, 12-13,000 انڈسٹریز ہیں وہ کاٹیج انڈسٹریز ہیں. 2 بلین کے قریب ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, 1.5 سے 2 بلین گجرانوالہ کی ریجن سے ایکسپورٹس بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد 3 بلین اراؤنڈ 3 بلین ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ کو سیو کر کے دے رہے ہیں. 8 سے 10 لاکھ ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ گجرانوالہ ریجن امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہے. کسی بھی انڈسٹری, کسی بھی اکانومی کی جو مین کور ہوتی ہے سکسیس کی, وہ اس کی SMEs ہوتی ہے. تو گجرانوالہ کا ہب آف SME ہے. تو یہاں پہ سب سے زیادہ SMEs جو سیکٹر ہے نا وہ گجرانوالہ میں بیس کر رہا ہے. اور بڑی ڈائیورسٹی ہے انڈسٹری کی. یہاں پہ سر سیرامک انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, سینیٹری ویئر ہے, اس کے بعد ٹائل کی انڈسٹریز ہے, اس کے بعد پائپ انڈسٹریز ہے, پلاسٹک اسٹیل فرنیچر ہے, ووڈ فرنیچر ہے, اس کے بعد کٹلری ہے, اس کے بعد رائس ہے, الیکٹرانک گڈز ہیں. اس کے بعد سر یہاں پہ پلانٹس جو ہائیڈل اور تھرمل پاور پلانٹس کے پلانٹس بن رہے ہیں. پھر اس کے بعد الیکٹریکل پینلز, ٹرانسفارمرز, اس طرح کی کیبلز. پھر میٹل ریسائکلنگ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے گجرانوالہ میں جو پاکستان کو میٹل ریسائکلنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سارا جو انڈسٹریز ہیں یہ گجرانوالہ کی بیسکلی ہم لوگ. اور رائس میں بتانا چاہ رہا تھا, رائس کی ایکسپورٹ پاکستان کی 2.2 بلین کی ہے, جس میں سے تقریباً 700-800 ملین گجرانوالہ ریجن سے ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. تو آج کا جو سیشن ہے سر یہ بیسکلی انٹروڈکٹری سیشن ہے اور تھوڑا سا میرا اویئرنیس سیشن ہے, پریزنٹیشن ہے ہمارے لیے, جس میں یہ دیکھیں تو ایشوز سر میں تھوڑا سا فرینکلی شیئر کروں گا کہ ایشوز تو چلے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ہیں. ایک سب سے بڑی ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہیزیٹنٹ ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے پاس آنے سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, مطلب میں بالکل فرینکلی کروں گا کہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنا نا جسے کہتے ہیں ریلیشن خراب بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ ہماری اب جا کے منسٹر کے پاس جا کے شکایت لگا کے ہماری شکایت کا ازالہ تو ہو جائے گا, اس کے بعد دوبارہ پھر وہ ڈپارٹمنٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو پرسنلائزیشن ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. تو لوگ کہتے ہیں یار چلو ویسے ہی ڈائریکٹلی اپنا کر لیں کام. کیونکہ میں دونوں طرف بات کروں گا, یہ نہیں کہ صرف ڈپارٹمنٹ ایکسپلائٹ کر رہا تھا, ہم لوگ بھی کچھ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی کئی دفعہ بہت زیادہ کھل کے نہیں جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے خلاف. تو بینیفیشری آن دا بوتھ سائڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایشو ہے. ودہولڈنگ ٹیکس کی مطلب سجیشن ہے کہ ودہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ ہم بنے ہوئے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. تو یہ جب بھی کبھی کسی فورم پہ اگر بات ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کو سمپلیفائی کریں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا, ہم ایز اے ٹیکس ایجنٹ بن کے گورنمنٹ کا ٹیکس اکٹھا کر کے دیں, پھر اس کی ذمہ داری سے بھی کریں. تو یہ تھوڑا سا انڈسٹری کے پارٹ میں انگریڈینٹس ہے کہ لوگ اس کو کمفرٹیبل نہیں ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد سر اگر کوئی ڈیسیژن ڈپارٹمنٹ کمیونٹی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو ڈیسیژن غلط ہو جاتا ہے تو وہ تو پینلائز ہو جاتا ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لوور لیول پہ اگر کوئی ڈیسیژن غلط ہو جاتا ہے تو وہ آگے جا کے کینسل بھی ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے, غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کچھ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا میکینزم بنے کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈسکریج کیا جائے کہ جو ان ریئلسٹک ڈیسیژنز ہیں وہ بڑی اسپیڈ سے نہ کیے جائیں. اس میں کئی دفعہ اور آ جاتے ہیں. سمپلیفیکیشن آف سسٹم کی جب بات ہو رہی ہے کہ جتنا سسٹم سمپلیفائی کر رہے ہیں, کیونکہ سسٹم اتنی جلدی ایوالو ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کا اویئرنیس سیشن کی جس طرح ڈانس سیشن ہو رہا ہے اس طرح کے سیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کاٹیج انڈسٹری میں سر بندہ نہ اس نے اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے, نہ اس نے لائر رکھا ہوا ہے, نہ وہ پراپر بک کیپنگ کر رہا ہے, ایک کنسلٹنٹ بیس پہ وہ کر رہے ہیں. بڑی انڈسٹریز کو بھی پرابلم آتی ہے, ایشوز آتے ہیں اپنی بک کیپنگ کو کرنے کے لیے. لیکن جو کاٹیج انڈسٹری ہے, جو 80% انڈسٹری گجرانوالہ میں ہے, وہ کاٹیج انڈسٹری ہے. وہ لٹریٹ ہی نہیں ہے, ان کو کمپیوٹر کا بھی نہیں پتا, ان کو نہیں پتا کہ باقی چیزوں کا. تو وہ گھبرا جاتے ہیں, ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے. پھر نام نہاد جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, اسی طرح عطائی کنسلٹنٹ بھی بہت سارے مارکیٹ میں پھیلے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو ہراس کرتے ہیں بلا وجہ. وہ نوٹس ڈپارٹمنٹ سے آیا بھی نہیں ہوتا تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں. تو یہ گیپ دونوں طرف ہے, ہمیں بھی اپنا نالج اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے,
डिपार्टमेंट को भी अवेयरनेस देने की होता है, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो जाए उतना बेहतर है सर। हम दोबारा सर आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब हम इंशाल्लाह आपकी बातें सुनेंगे और फिर उसके बाद Q&A सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए जी ये बड़े एजाज़ की बात है, मोहतरम प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब, जुमला मेंबरान, अहदेदारान और गुजरांवाला चैम्बर के जुमला मेंबरान सारे यहाँ मौजूद हैं। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आज इस चैम्बर में मौजूद हूँ और हम यहाँ पे एक अवेयरनेस सेशन के हवाले से तो बात करेंगे ही कि फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का इदारा जो है उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे जो माशी मसाइल हैं या हमारे टैक्स के इश्यूज़ हैं या प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने के हवाले से, ईज़ आउट करने के हवाले से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मोहतरम प्रेसिडेंट ने बड़ी अच्छी कुछ बातें जो हैं वो की हैं, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री से, ट्रेड से, इलाके के हवाले से कुछ जो मखसूस मसाइल हैं जो कि जनरली पूरे मुल्क के अंदर हैं, यहाँ पे नहीं है, पूरे मुल्क में ही हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ के अपने स्पेशल इश्यूज़ भी हैं, तो उनके हवाले से भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो इनफैक्ट आपके इल्म में है ही कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान का प्रीमियर इदारा है, जो कि फेडरल टैक्सेशन जो हमारे मुल्की वसाइल जिनसे ये मुल्क चलता है, तो उनमें जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर देन 90% है, आई वुड से 95% से भी ऊपर। अगर इस मुल्क को हमने अपने वसाइल से चलाना है, यानी बजटिंग करनी है, तो प्रिंसिपली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वो सारे के सारे वसाइल जो हैं वो मुहैया करने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है ये भी अपनी जगह पे सूबे भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सूबे भी और लोकल गवर्नमेंट्स अगर वो फंक्शनल हों, जनरली वो फंक्शनल नहीं रहती। हम देखते ही हैं कि आम तौर पे जो मकामी इंतखाबात होते हैं और उसके नतीजे में कुछ अरसे के बाद आजकल फिर दोबारा वो दरमियान में चल रहा है काम, तो बुनियादी तौर पे जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन फेडरेशन के अलावा, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा जो हमारे कौमी वसाइल हैं उनमें कुछ कंट्रीब्यूशन सूबे भी कर रहे होते हैं और कुछ मकामी हुकूमतें भी कर रही होती हैं, जो कि जनरली हमारे यहाँ उनकी कंटिन्यूटी के मसाइल हमेशा से रहे हैं। तो दोज आर लार्जर इशूज़। लेकिन कहने का ये मकसद है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द प्रीमियर एजेंसी और उसी ने वसाइल इकट्ठे करने हैं। और इस मुल्क में अगर एक आज़ाद, खुद मुख्तार, बाइज़्ज़त, बावकार कौम की हैसियत से कौमों की कमेटी के अंदर ज़िंदा रहना है, तो उसमें जो इदारा प्रीमियर रोल जिसे प्ले करना चाहिए और जो प्ले कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है और प्ले करना चाहिए, दैट इज़ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। FBR की ये जिम्मेदारी है कि वो सारी की सारी जो टैक्सेशन है या वसाइल का मुहैया करना है, उसमें जो ड्यू रोल है उसको वो प्ले करे। अब ऑब्वियसली FBR जो है वो ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। अब बुनियादी तौर पे अगर हम देखें पूरी दुनिया में ही ऐसे है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, कि जो टैक्सेशन है यानी टैक्स पेमेंट है और टैक्स कलेक्शन है, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है उसको टैक्स एजुकेशन की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही उसको डेलीगेट कर दिया गया। डेलीगेशन से मेरी मुराद ये है कि जो काम पहले FBR के एहलकार किया करते थे, वो सारे का सारा काम टैक्स पेयर्स थ्रू सेल्फ असेसमेंट वो खुद ही कर रहे होते हैं। अब जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न
ڈکلیئر کرتے ہیں تو 2-3% سے زیادہ نہیں ہے جو آٹومیٹک سسٹم کے تھرو جو آڈٹ کے لیے جو سلیکٹ کی جاتی ہیں ریٹرنز ان کی پرسنٹیج 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 98-97% ریٹرنز ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے خود یا آپ کے آتھرائزڈ نمائندوں نے جو آپ کی ٹیکس ریٹرنز پروسیس کی اور سسٹم میں ڈالی, وہ سسٹم نے ان کو ایز سچ ایکسیپٹ کر لی. یعنی جو آپ کا ڈیکلریشن تھا ٹو دی ایکسٹینٹ آف 96-7-8% سسٹم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. صرف 2-3% ایسی ہیں جو کہ آڈٹس کے پروسیس سے گزری. لائک وائز اگر آپ امپورٹ اسٹیج پہ چلے جائیں یا ایکسپورٹ اسٹیج پہ چلے جائیں, یعنی جب آپ امپورٹ ڈیکلریشن فائل کرتے ہیں یا ایکسپورٹ ڈیکلریشن فائل کرتے ہیں تو وہ خود بیسیکلی آپ یا آپ کا کلیئرنگ ایجنٹ جو آپ کا آتھرائزڈ نمائندہ ہے, جو آپ کی ان پٹ کی بنیاد پہ, ٹیکنیکل ان پٹ کی بنیاد پہ, انفارمیشن کی بنیاد پہ جو وہ اسسمنٹ کر رہا ہے, جو ڈیکلریشن دے رہا ہے, سسٹم جنرلی اس کو 95% سے آئی وڈ سے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں, اور اس میں بھی فردر ایمفسس ہے کہ گرین چینل کو فردر ہم نے آگے کیسے بڑھانا ہے اور اس کو مزید بہتر کیسے کرنا ہے. تو یعنی گویا کہ جو سسٹم کے اندر ایک ایمفسس ہے, جو ایفرٹ ہے کہ ہم ایک فلالیس سیم لیس ایسا نظام جو کہ میوچول کانفیڈنس کی بنیاد پہ بیسڈ ہو اور جو بڑا ایک سیم لیس ایک فیسلٹی فراہم کر رہا ہو ٹو دا ٹیکس پیئرس, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے جو یعنی جو پروسیسز ہیں وہ جلدی سے جلدی مکمل ہوں اور جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ سیم لیسلی وہ آگے چلتا رہے, آگے بڑھتا رہے. لیکن دس از اے ویری آئیڈیل گرین پکچر, بٹ پریکٹیکلی تو ایشوز ہیں جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ ایشوز ہیں اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو لیکن یہ بات جو اوپننگ سینٹینس یا میں بات کرنا چاہ رہا تھا ڈیوائس تھا, اس سے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو قومی ادارے ہیں, یعنی قومی اداروں سے مراد ہم چونکہ ایمفسس ہماری ٹیکس اویئرنیس کے حوالے سے ہے, ٹیکس کمپلائنس کے حوالے سے ہے, سسٹم سمپلیفیکیشن کے حوالے سے ہے اور ڈیو پیمنٹس کے حوالے سے ہے. تو اس میں جہاں تک ان اداروں کا رول تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو یہ ڈیلیگیشن ہے, جو یہ سارے کا سارا ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے, جو ساری کی ساری ذمہ داری ٹیکس پیئرس کے اوپر ڈال دی گئی کہ جناب آپ خود, اگر آپ خود یا آپ کا آتھرائزڈ ایجنٹ جو کہ کوئی وکیل ہو سکتا ہے, جو کہ آپ کا اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے, جو کہ آپ کا کلیئرنگ ایجنٹ ہو سکتا ہے, جو بھی نمائندہ جو آپ کے ٹیکس کے معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے, وہ ان کو اگر سوچ سمجھ کے ساتھ, سوچ بچار کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, ود سینس آف رسپانسبلٹی اپنے ڈیکلریشنس کو وہ ڈکلیئر کر رہا ہے, تو جنرلی مور دین 90% وہ سارے کے سارے ڈیکلریشنز ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. جو ٹیکس آپ جمع کروا رہے ہیں وہ بھی اکارڈنگلی ایکسیپٹ ہو رہا ہے. مور دین 90% جیسا کہ میں نے کہا وہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے, اور سسٹم جو پیمنٹس ہیں ان کے اوپر وہ اعتبار کر رہا ہے. اب آبویسلی جو ڈیلیز ہیں یا انٹرپریٹیشنس ہیں, کلیریفیکیشنز ہیں, سسٹم کو زیادہ ایز آؤٹ کرنے کی باتیں ہیں, وہ ساری اپنی کی اپنی جگہ ہیں. تو اس میں جو ہماری تاجر برادری ہے, صنعت کار برادری ہے, جنرلی انڈیویژول ٹیکس پیئرز ہیں, وہ ساروں کو پرہیپس یہ بھی ایک سینس کرنے کی ضرورت ہے کہ سسٹم تو ریلائی کر رہا ہے آپ, یعنی آپ کی جو گڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر سسٹم ریلائی کر رہا ہے, اینڈ سسٹم از ٹرائنگ کہ آپ ایک اچھا ڈیکلریشن دیں اور سسٹم اس کو ایز سچ ایکسیپٹ کرے. تو یہ میرا خیال ہے اس حوالے سے جو چیمبرس ہیں, جو ایسوسیشنس ہیں, جو ٹریڈ باڈیز ہیں, انہیں اس حوالے سے ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاجر برادری کے اندر,
یعنی گویا کہ صنعت کار برادری کے اندر اور جو باقی بھی سارے ڈیکلرنٹس ہیں ان سب کے اندر کہ بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے اندر ہے کہ آپ نے اپنے جو انٹرنل آپ کے اکاؤنٹنگ سسٹمز ہیں، آڈیٹنگ سسٹمز ہیں، جو انٹرنل آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز ہیں، ان کو آپ نے کیسے زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا ہے اور ادارے پر اس میں آپ کی کیسے مدد کریں. Having stated this, لیکن ہے تو یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے سامنے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ معیشت کا ہے، اکانومی کا ہے، اس کی انکمپیٹیبلٹیز کا ہے، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. موجودہ گورنمنٹ کے سامنے بھی سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اور غالباً ان کو کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے اور لیکن معیشت کا تو کچھ نہیں ہو رہا، چیزیں بہتر نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈیفیکلٹ کوشچنس ہیں، یہ ڈیفیکلٹ کوشچنس گورنمنٹ کے سامنے تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ادارے ہیں وہ یہ ہیں جدھر ہم بیٹھے ہیں. فیڈریشن آف چیمبرز آف پاکستان انڈسٹری اینڈ ٹریڈ، وہ یا تمام چیمبرز جو کہ جہاں جہاں اضلاع کے اندر ہیں، ڈویژنس کے اندر ہیں، جدھر بھی ہیں، ٹریڈ باڈیز ہیں، ایسوسیشنس ہیں، یہ ان کے آپس میں بھی مل بیٹھ کے جب 90% سے 95% سے ذمہ داری ڈیلیگیٹڈ ہے، ڈی سینٹرلائزڈ ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری معیشت کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہیں، کیا اس میں سے کچھ ہمیں بھی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کا دفتر ہے جو کہ 2000 میں قائم کیا گیا اور فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین ایکٹ 2000 کے تحت، اور اس کے تحت اس کی جو ریگولیشنس ہیں جو کہ 2001 میں جاری کی گئیں کہ یہ رن کیسے ہو. تو اس دفتر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پریکٹیکلی ان فیلڈ تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اور ٹیکس پیئرس ہیں. اس کا مقصد یہ تھا ریاست کا کہ ایک اوورسیئر ہو، ایک ادارہ جو کہ اوورسی کر رہا ہو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کیسے پرفارم کر رہا ہے، کیا وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، اور جو اس کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے آف رسپانسبلٹی، یعنی رسپانس میکنزم، responding to the queries raised by the trade and industry، کیا وہ effective ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں پہ وہ فیل ہو رہا ہے تو ایک سیکنڈ ٹیئر فراہم کیا جائے to the trade and industry and taxpayers کہ وہ جہاں پہ جا سکیں apart from the courts, apart from the judicial system which is in the shape of the internal adjudication collectorates, appellate tribunals, high courts, supreme court، وہاں پہ ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہے. یعنی آپ لٹیگیشن میں چل رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں کوئی آبویسلی آڈٹ ہوا، آڈٹ کے نتیجے میں کیس بن گیا، کیس آگے بڑھا اور بڑھتا بڑھتا سالہ سال گزر گئے، ڈیکیڈز گزر گئے اور بات ہے کسی طرح لگ ہی نہیں رہی. اور جو بندہ پھنس گیا ہے اس ونڈ مل کے اندر، وہ پھنسا ہوا ہے، وہ کہیں نکل ہی نہیں پا رہا. حالانکہ ایک آلٹرنیٹ ریزولوشن کا سسٹم جو ہے وہ بھی درمیان میں آیا، وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے وہ کام کر رہا ہے، تو ایک تیسرا نظام ہے جو کہ کام کر رہا ہے. تو گویا کہ جو ایک نظام تھا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر کسٹم سائٹس پہ کلیکٹریٹس ہیں، آئی آر ایس سائٹ پہ کمشنریٹس ہیں، ان کے اندر جب آپ آڈٹ کے نتیجے میں کوئی کنٹروینشنس وغیرہ ہوتی ہیں تو جب آگے بڑھتی ہیں تو اتنی لمبی ہوتی ہیں اسٹیجز کہ ایک ڈیلے کا اس میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ جی شاید انصاف جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، ایک ڈپارٹمنٹل انسٹیٹیوشنل بائس ہے جو کہ موجود ہے، اور وہ فیصلوں کے اندر جو کلیئرٹی اور آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے سبجیکٹیوٹی. تو اس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا. اب اس ادارے کا ہیڈ کوارٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہے، اور اس کے جو ریجنل آفیسز ہیں وہ پشاور میں ہیں، اور آبویسلی لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں بھی ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے،
کوئٹہ اور کراچی، اور ضرورت کے مطابق کہیں اور بھی وہ قائم کرنا چاہیں تو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین ان اداروں کو ضرورت کے مطابق ان شہروں کے اندر وہ قائم کر سکتے ہیں جہاں بھی ٹیکس پیئرس کے مطابق ضرورت ہے. تو وہاں پہ آپ کے آلریڈی علم ہے کہ جو ایڈوائزرز ٹو ٹیکس اومبڈسمین ہیں وہ ریجنل آفیسز کے انچارج، اور ان کی جورسڈکشن کے مطابق جو کوئی ٹیکس پیئر ہے اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ ادارہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی وہاں پہ پراپر بات نہیں سنی جا رہی، تو وہ اس آپشن کو ایکسپلور کر سکتا ہے کہ اگر چیف کمشنر یا چیف کلیکٹر یا متعلقہ کمشنرز اور کلیکٹرز کو کوئی ان کا اگر معاملہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے وہ اس طریقے سے حل نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے، تو وہ objectively, without objectivity, they can approach this institution اور اس انسٹیٹیوشن کے تھرو وہ اپنی بات کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو مثلاً وہ کمپلینٹ جو ہے وہ جو بھی کمپلینٹ ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ فائنلی یہ چوز کرتے ہیں کہ جی وی وڈ اپروچ دی آفس آف دی فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین ریجنل آفس، آپ ڈائریکٹ ٹو دی فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین بھی جا سکتے ہیں کہ کمپلینٹ ڈائریکٹلی ہم کو ڈالیں، اور وہ ریجن کے مطابق اپنی اس کمپلینٹ کو پھر وہ فارورڈ کر دیں گے متعلقہ اس ریجن کو، یا ان کا یہ بھی آپشن ہے ان کے پاس کہ اس کی بجائے کسی اور ایڈوائزر کو بھی دینا چاہیں کسی دوسری جورسڈکشن میں ایز اے اسپیشل کیس، تو وہ وہاں پہ بھی وہ لگا سکتے ہیں کہ جی آپ اس میٹر کو دیکھیں، آپ دیکھ لیں جورسڈکشن وہاں کی تو نہیں ہے وہاں کی ہے. لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایشو ریز ہوا ہے جس کی جو کہ کاز آف ایکشن ہے، اس کے نتیجے میں ود ان 6 months آپ نے وہ کمپلینٹ جو ہے اس کو فائل کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. آل دو ٹیکس اومبڈسمین جو ہیں وہ ان کے پاس اختیارات تو ہیں کہ بعد میں بھی وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اگر ڈیلے بھی ہو گیا ہے، لیکن جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ ود ان 6 months ہے کہ 6 ماہ کے اندر وہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کے آفس کو ڈائریکٹلی ایدر اور تھرو دی مین آفس اور ڈائریکٹلی ٹو دی ریجنل آفس. اب اس میں ظاہر اس کا ایک پروسیس ہے، اس جب وہ کمپلینٹ آتی ہے تو کمپلینٹ کے اوپر فوری طور پہ جو ہے متعلقہ جس آفس کے اگینسٹ وہ کمپلینٹ ہے ان سے فوری طور پہ تھرو دی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک اسٹیٹس رپورٹ منگوائی جاتی ہے کہ اس پہ اس ادارے کا کیا رد عمل ہے. تو ڈیٹیل میں کمپلینٹ کے جو پرٹیکولرز ہیں وہ ان کا جواب دیتے ہیں اور وہ ڈیٹیل میں وہ ساری آتی ہے، اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اور ایگزامن کرنے کے بعد اس کا ایک جو ڈیسیژن ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ 60 days وہ ڈیسیژن جو ہے جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ریکمنڈیشنز بھجوا دی جائیں فار امپلیمنٹیشن. یعنی اس پہ 2 طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ جو کمپلینٹ ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا وہ ٹھیک نہ ہونے کی بنا پہ وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. ان ایدر آف دا سچویشنز جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ود ان 60 days ان کو کنوے کر دیا جاتا ہے ٹو دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہ جی یہ کمپلینٹ آئی تھی اور اس پہ یہ ہماری ریکمنڈیشنز ہیں اور ان کو آپ امپلیمنٹ کریں. یا اگر وہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر ٹیکس پیئر کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو ادارے کے پاس ہی جانا چاہیے، اس میں یہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں. بیکاز کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جو ٹیکنیکل باتیں ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی ادارہ ہے میل ایڈمنسٹریشن کے، یعنی آپ قانون کو صحیح طریقے سے لگا نہیں رہے، آپ آربٹریرینس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ اپنی پاورز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت پاورفل ہوں، جو مرضی میں کر دوں میں کر سکتا ہوں، یعنی آپ ایکسرسائز آف پاورز میں آپ سینسیبل نہیں ہیں اور آپ بروٹل ہیں، آربٹریرینس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی ڈسکریشنری پاورز ہیں یا جو آپ کو پاورز دی گئی ہیں ان سے آپ بیونڈ جا رہے ہیں، یعنی گویا کہ آپ میل ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں. یعنی جو بھی ٹیکس امپلائی ہے جو آپ کے ایشو کو ہینڈل کر رہا ہے
وہ آبجیکٹیولی ود ان دا لیگل فریم ورک وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس میں اس کی آربیٹریرینس آ گئی ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن کا اینگل آ گیا ہے، اس میں اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ آ گیا ہے، یعنی انلیگیلٹی آ گئی ہے، انٹرسٹ آ گیا ہے کسی بھی نوعیت کا، جس کے نتیجے میں وہ کسی سرٹن ڈیسیژن پہ پہنچا ہوا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ میل ایڈمنسٹریشن کا کیس ہے، تو اس صورت میں وہ پھر آبویسلی وہ میل ایڈمنسٹریشن کا کیس ہے، تو ایف ٹی او از دی پلیٹ فارم جہاں پہ وہ آ سکتے ہیں. لیکن جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں لائک گڈس کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے، ویلویشن کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، انٹرپریٹیشنس ہیں اسٹیچیوٹس کی، ریگولیشنس کی، قوانین کی، تو وہ ساری کے سارے چونکہ ٹیکنیکل میٹرز ہیں، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک ماشاء اللہ ایک اٹس اے ویری روبسٹ انسٹیٹیوشن، اس کے لیے ایک ویر ودار اور ساری کیپیسٹی سارے کے سارے وہاں پہ ہیں، تو ان میں پھر مداخلت نہیں کرتا فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین. ان کے اندر اگر کوئی آربیٹرینس ہے تو آبویسلی ان کو پھر وہ ضرور گائیڈ کرتا ہے کہ جی یہ جو آپ کے فیصلے ہیں ان میں ایکسپلائٹیشن ہے، ان میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، انلیگل انٹرسٹ کا، بائس کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، تو ان کی بنیاد پہ آپ ان کو اس طریقے سے ٹھیک کریں. ٹھیک انہوں نے ہی کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے ہی کرنا. تو پھر جب وہ ایک آرڈر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 45 days جنرلی ویریز فرام کیس ٹو کیس، بٹ جنرلی جو ٹائم دیا جاتا ہے فار امپلیمنٹیشن وچ میں ویری سے فرام 30 days to 60 days، لیکن جنرلی 45 days کا دیا جاتا ہے ٹائم کہ آپ اتنے دنوں میں یہ جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. اب آبویسلی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ریکمنڈیشنز ٹیکس پیئر کی فیور میں ہو سکتی ہیں، ڈپارٹمنٹ کی فیور میں ہو سکتی ہیں، یا دونوں کی ڈس فیور میں ہو سکتی ہیں، ادھر آف. تو دونوں کے پاس یہ صورت موجود ہے کہ وہ اس کے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اگینسٹ they can go into representation before the President of Pakistan within 30 days of issuance of those recommendations. اور اس پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پہ وہ کیا ایڈوائز کریں گے either to the office of the tax ombudsman or to the Federal Board of Revenue کہ اس ایشو کو انہیں کیسے دیکھنا ہے. اس میں سسٹم سارے بڑے ڈیفینیٹ ہیں. اگر مثلاً وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو ڈیفائنس کا بھی ہے، یعنی وہ ڈیفائنس کی پروسیڈنگس ہیں جن میں کہ جو ٹیکس اومبڈسمین ہے ان کی جو کورٹ ہے وہ ان کا اختیارات سپریم کورٹ کے پاس، یعنی جو سول جورسپروڈنس ہے CRPC اس کے تحت سول پروسیجر کوڈ، اس کے تحت وہ سپریم کورٹ کے عدالت کے اختیارات ہیں، اسی کے مطابق وہ یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، سزا کی مختلف نوعیات ہو سکتی ہیں. یعنی پورا کا پورا ایک نظام فراہم کیا گیا ہے کہ اگر جسٹس جو ہے وہ ڈسپینس نہیں ہو رہا تو کس طریقے سے اس کو انشور کیا جائے گا اور کتنی اس میں ایفیشنسی لائی جا سکے گی. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور باقی جو اسپیسیفک ایشوز کچھ انہوں نے باتیں کی جو کہ جنرلی جن کا تعلق ٹیکس پالیسی کے ساتھ، یعنی ٹیکس پالیسی کو پروڈنٹ بنانے کی ضرورت ہے. مثلا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اگر تو ود ہولڈنگ ٹیکس کیوں ہم لگا رہے ہیں. آبویسلی جو اسٹڈیز ہیں ورلڈ بینک کی ہیں یا جو دنیا میں اسٹڈیز ہو رہی ہیں تو ان میں جہاں پہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ڈیفیکلٹ ہے، ٹیکسز آر ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ، تو جنرلی وہاں کی جو ٹیکس ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو ٹیکسیشن ایٹ سورس کر کے ان کو ود ہولڈ کر کے تھرو ود ہولڈنگ ایجنٹس، یعنی ایف بی آر بذات خود ایف بی آر کے اندر جو ہمارا یعنی کسٹمس ہے امپورٹ اسٹیج پہ وہ کتنی زیادہ ود ہولڈنگ کرتا ہے، حالانکہ وہ تو اینڈ پہ آپ کو کرنی چاہیے، وہ ٹیکس اس وقت کلیکٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن کرتا ہے. بے شمار ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس جو ہے
وہ ود ہولڈنگ کے تھرو امپورٹ اسٹیج پہ اکٹھا ہو رہا ہے, اور پھر وہ اینڈ پہ آپ جب آپ فائنل وہ اپنی لائبلٹی ڈٹرمن کرتے ہیں تو یور اکاؤنٹنٹس اراؤنڈ ہے, تو اس میں پھر وہ دوبارہ آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. وہ ریفنڈس کا پروسیس اور ریبیٹس کا پروسیس, اور بنیادی طور پہ میں نے دیکھا ہے جو ابھی میں نے جوائن کیا ہے تو زیادہ تر جو ریفنڈس کے کیسز ہیں, ریفنڈس کے ایشوز. اب لوگ میری چیف کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی کوئی 2 ہفتے پہلے, تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو ریفنڈز ہیں وہ ہم اس وقت تقریباً کرنٹ یعنی 2020 کے جو ریفنڈز ہیں ان کو ہم پروسیس کر رہے ہیں. یعنی ایف پی آر لیول پہ بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ ایک بڑی یعنی ایمفسس ہے, اور کہ جو ریفنڈس ہیں ان کو بڑا ٹائم بھی دیا جائے, اور جو گیون پیریڈز ہیں ان دی اسٹیٹیوٹس اینڈ دا نوٹیفکیشنز ان کے اندر ریفنڈس جو ہیں وہ ٹیکس پیئر کو دے دیے جائیں. تو انہوں نے جو مجھے بتایا جو اسٹیٹس ہے اس وقت آر ٹی او گجرانوالہ کا, اس کے مطابق وہ 2020 کے ریفنڈ جو ہیں وہ ان کو 19-20 کے ٹیکس ایئر کے ان کو یعنی کرنٹ جو ریفنڈز ہیں ان کو وہ پروسیس کرنا ہے. دیر may be certain exceptions but that is what he told me. تو جو ٹیکس پالیسی کے ایشوز ہیں ان پہ ایف ٹی او کے ادارے کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں اون موشن. یعنی یہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, یہ ایک لارجر ایشو ہے جو کہ انڈسٹری کو ٹریڈ کو امپیکٹ کر رہا ہے, اور اس کو سما کوئی اس کی طرف توجہ جو بنیادی ادارہ ہے یعنی ایف پی آر یا منسٹری آف فائنانس یا فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر جو متعلقہ منسٹریز نے مل جل کے اس کو دیکھنا ہے, اس کو کیسے ہمیں ریزالو کرنا ہے, اور سم ہو اٹس ناٹ گیٹنگ دیٹ ڈیو اٹینشن جو کہ اس کو ملنی چاہیے. تو اس صورت میں اون موشن ایک طریقہ کار ہے جس میں لارجر ایشوز جیسے آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کی ہے کہ اس کا مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے اور اس کا کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے. تو اس میں ایف ٹی او کا ادارہ اس طرح کی اسٹڈیز کرتا رہتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, یعنی اس کے مینڈیٹ کے اندر شامل ہے کہ وہ یہ ریسرچ کرے, یہ اسٹڈیز کرے, اور وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو ود کاجنٹ ریکمنڈیشنز وہ ان کو دے کہ جی اس طریقے سے ہم ان کو درست کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک وی آر ایٹ دا رائٹ فورم. اگر یہ فورم یہ سمجھتا ہے اور آپ کے متعلقہ باقی جو فورا ہیں فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے یا آپ کے باقی جو آپ کی سسٹر یا بردر چیمبرز ہیں وہ جو سمجھتے ہیں مل جل کے ان ایشوز پہ اگر آپ ایک کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور آپ اپنی ایک رائے دیتے ہیں کہ جی اس کا حل یہ, اس پالیسی ایشو کا حل یہ ہے, ہمارے کیا ٹریڈ کے کیا, تو ایف ٹی او پلیٹ فارم از اویلیبل. We can further do research on that, study on that, and we can make recommendations. Obviously وہ بڑی important recommendations ہوتی ہیں, وہ through the office of the president جاتی ہیں through the federal government کہ یہ ہماری یہ رائے ہے, اس ایشو کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یس یہ فورم اس حوالے سے مدد کر سکتا ہے, لیکن ڈائریکٹلی میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح اس کے ساتھ ایک آبویسلی جب آپ کی اس طرح کی کوئی آئے گی ریکمنڈیشن آئے گی یعنی آپ کے ویوز آئیں گے اس پہ ہم ایک اون موشن کیس پروسیس کریں گے, اس پہ ہم اس کو پھر اپنے طور پہ اسٹڈی کر کے ایف پی آر کو بھی بھیجیں اور جو متعلقہ منسٹریز ہیں ان کو بھی ہو جائے کہ جی یہ ایک ویو آ رہا ہے فرام دا ٹریڈ اینڈ انڈسٹری وچ از سپورٹڈ بائی دی پلیٹ فارم آف دا فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین. تو اس ایشو کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھا جائے اس کو. تو میرا خیال ہے کہ دس وڈ بی another way of like inviting the attention of the stakeholders and متعلقین جو بھی ہیں پولیٹیکل لیول پہ یا ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یا منسٹریز کے لیول پہ یا ایپیکس ایف پی آر کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے بالکل یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے. کر دے باہر. تو لارجر پکچر تو یہ ہے
آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا. پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی کہ جی فرینکلی اسپیکنگ کمپلینٹس اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو پھر آر ٹی او ہے یا ایل ٹی یو ہے یا کلیکٹریٹ ہے. بائی دا وے مجھے چونکہ کسٹم سائٹ کو بھی دیکھنا ہے تو میں یہ ایڈ کر رہا ہوں درمیان میں. تو اگر امپورٹ یا ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کے کوئی مسائل ہیں جو کہ کیونکہ ایک کلیکٹریٹ یہاں پہ ہے گوجرانوالہ سیالکوٹ اسمبلی جو آپ کی کسی بھی فال کرتا ہے جسڈکشن میں, تو وی آر دیئر ٹو لک ان ٹو دوز ایشوز ایز ویل. تو وہ دیکھیں بات ہے آبجیکٹیوٹی. اگر آپ آبجیکٹیو ہیں, آپ ایک آبجیکٹیو ایشو کو لے کے آ رہے ہیں, تو آئی تھنک جو ایک ریجنل آفس ہے اس کو ان کو باعث نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے, جو ان کے چیف کمشنرز ہیں یا کمشنرز ہیں, چلے میں چھوٹے لیول کی بات نہیں کرتا, لیکن ان کے لیول پہ آپ ایک میل ایڈمنسٹریشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کی کریکشن کی بات کر رہے ہیں, اور اس کریکشن میں ایف ٹی او کا جو ادارہ ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, اینڈ دی اینگل از پازیٹیو. تو اور اینگل ہونا بھی پازیٹیو چاہیے ویسے, یعنی یہ جب آپ کمپلینٹ پہ بھی جا رہے ہیں, کیونکہ اگین دیکھیں جو اس کے اندر اس پلیٹ فارم کا جو ہے کہ اس میں اگر ویکسیشیس یا انانیمس یا سوڈانیمس کمپلینٹس یا ایسی کمپلینٹس which are not supported by objectivity, they are ill intended, they are not well proved, proof proper نہیں ہے, یا جن کا مقصد کسی ٹیکس آفیشل کو ایک unjust manner میں he is to be taken to task. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا بھی یہ مقصد ہوگا یا کسی ٹیکس ریٹ کا یہ مقصد ہوگا کہ وہ اس اینگل سے کرنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن ظاہر ہے یہ پروویژنس ہیں اس کے اندر, اور ان پروویژنس کے حوالے سے پھر اس کے اندر ریمیڈیز بھی ہیں, ان کو ٹیکس اومبڈسمین کا آفس جو ہے وہ کیسے دیکھے گا, کیونکہ وہ سول پروسیجر جو کورٹ کا ہے, جو کنٹمپٹ پروسیڈنگس ہیں, پھر یہ ہے کہ یہ آفس جو ہے امپاورڈ ہے ڈسپلنری پروسیڈنگس کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا جی. تو کمپنسیشن کے حوالے سے امپاورڈ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور پر انڈیولی ڈیلیڈ زیادتی ہو گئی ہے, تو اس میں آفس آف دی ایف ٹی یو از امپاورڈ کہ آپ کو وہ سوٹیبل کمپنسیشن ریکمینڈ کرے ٹو دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہ ان کا اتنا ٹائم ضائع ہوا ہے, ان کی اتنی انرجی ضائع ہوئی ہے, ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے, اتنا اکنامک لاس ہو گیا ہے. یعنی اکنامک لاس ایک تو مراد ہے نا کہ آپ نے جو ڈٹرمن کیا جو اکنامک لاس ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی جی ڈی کے اندر یا ریٹرن کے اندر ہے یا ادر وائز ہے. ایک انٹینجبل بھی ہوتا ہے کہ اپرچونٹی لاس, اپرچونٹی لاس. تو یہ جو آفس آف دی ٹیکس اومبڈسمین ہے, انہوں نے وہ اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی ہوگی اس ٹیکس پے کے ساتھ, تو کمپنسیشن کا بھی ایک میکینزم جو کہ وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں ٹو دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہ یہ کمپنسیٹ کریں آپ نے اس ٹیکس پے کے ساتھ اتنی زیادتی کی. لیکن ان سب کی جو کور چیز ہے وہ ہے آپ کی آبجیکٹیوٹی, کہ آپ جو بھی اس طرح کی بات کو ریز کرنے جا رہے ہیں, یو آر بیسیکلی آبجیکٹیو, آپ کا کوئی پرسنل لیول پہ ایشو نہیں ہے, آپ ایک انسٹیٹیوشنل میل فنکشننگ کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور آپ کا سنسیئر پرپس ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کریکٹ کرنا تاکہ فیوچر میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جب چیز ہوگی تو جو سینئر ایڈمنسٹریشن ہے آف ریجنل ٹیکس آفس کی یا کلیکٹریٹ کی یا لارج ٹیکس پیئر یونٹ کی, وہ ان کو ایک دوسرے اینگل سے انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. جی 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 ہاں. تو یہ ہیں ساری باتیں, اور آنے کا مقصد یہی تھا کہ وی آر دیئر if we are of some help to you. تو اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے
کہ آپ کو ہم یہ کہیں کہ جی آپ ہمارے پاس کمپلینٹس فائل کریں اگر نہیں بنتی تو اگر کمپلینٹ نہیں بنتی تو بالکل نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اور ٹھیک ہے وہ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کہیں گے یہ کمال ہے ساری چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی ہیں, وہ کمپلینٹ ہی تو اچھی بات ہے اگر کمپلینٹ نہیں آ رہی. لیکن اگر کمپلینٹس ہیں, ایشوز ہیں, ریزالو نہیں ہو رہے, اور آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, تو میرا حل پھر اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں اس کو. شاید اس میں کوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو جائے اور فیسیلیٹیشن ہو جائے. تو یہ تھیں ساری باتیں. اس کے علاوہ اور کوئی ہو بات تو تھینک یو ویری مچ سر. بڑا آپ نے ڈیٹیل میں ایلیبریٹ کیا کہ کیسے آپ کا سسٹم آپریٹ کرتے ہیں اور کیا رولز ہیں اور کیا ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم آگے آ سکتے ہیں. اس میں سر میں آپ نے جیسے بات کی لوکل آر ٹی او کی, میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوکل آر ٹی او کے چیف کمشنر صاحب ہیں مصطفیٰ خان صاحب اور جو کسٹمز کی ہیں فیض علی صاحب اور علی ایڈیشنل ڈائریکٹر, دے آر ویری کوآپریٹیو. ٹاپ لیول پہ ایون کمشنر لیول پہ بھی نیچے بھی دے آر ویری اوپن مائنڈیڈ اور بڑے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ مطلب وہ ایشوز کو سنتے بھی ہیں اور آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, اور بلکہ ہمیشہ سے ہمیں آن بورڈ لے کے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2-4 دفعہ ہمارا 1-2 دفعہ چیمبر کی تشریف لا چکے ہیں, ہمیں بھی بلاتے ہیں جب بھی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اگر ہم اور آبجیکٹیو کمپلین ہوتی ہے تو بالکل بڑا اسٹرکٹلی اس کو ایکشن کرتے ہیں. اور باقی بزنس میں تو ڈیفینیٹلی کبھی بھی اس کے بعد نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے, نہ اس میں اتنی وہ ہوتی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے خلاف کو میلا فائڈ انٹینشن سے جا کے کمپلین کر سکے. جنون بھی وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے تو وہ کر نہیں سکتا. سر دوبارہ شکریہ آپ کا آنے کا. تو میں دوبارہ ایک دفعہ کوشچن آنسر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی انٹروڈکشن بھی پوچھا پھر باہر سے ہماری مہمان. Sir, my name is Mohsin Rafi. I'm President Gujranwala Tax Park. میرے ساتھ میں دوست بیٹھے ہیں وائس پریزیڈنٹ گجرانوالا ٹیکس پارک. میں سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. ان کی دعوت میں ہم یہاں تشریف لائے ہیں. تو سر آپ سے ملاقات ہوئی, بڑی خوشی ہوئی سر. میں آپ کے جو ایف ٹی او کے حوالے سے سر 2-3 چیزیں جو لیٹسٹ ہمارے نالج میں آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا. اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گا, اور تاکہ یہ جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور سسٹم کو بھی اور ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں. سر ویسے مجھے سر بات ہوئی لاسٹ ٹائم کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آنریبل چیف کمشنر صاحب سے ہماری میٹنگ کی بات کی. وہ بیٹھے بیٹھے وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. تو میں نے کہا سر وہ کیا گڈ نیوز ہمارے لیے آپ کی طرف سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایف ٹی او کے جو اختیارات ہیں وہ چیف کمشنر کو دیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ پھر آپ کے لیے گڈ نیوز ہے تو ہمارے لیے کیسے گڈ نیوز ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مسائل آر ٹی او لیول پہ ہی حل کر دیے جائیں گے. تو میں نے اپنے طور پہ یہ جو ویب سائٹ تھی وہاں سے یہ دیکھا, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چیف کمشنر کو آر ٹی او لیول پہ ایف ٹی او کے جو اختیارات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ نیکسٹ بجٹ میں سیکشن میں امینڈمنٹ یا نیا سیکشن ایڈ کر دیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ ایف ٹی او کا ادارہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اور آپ ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہیں, آپ نے لا کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور آپ ہی کمپلینٹ سنیں گے بیٹھ کے مین ایڈمنسٹریشن کی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیف کمشنر کے پاس کلیکشن کے بھی اختیارات ہوں, امپلیمنٹیشن کے بھی ہوں اور مین ایڈمنسٹریشن کے بھی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے مسائل جب آپ ایف ٹی او جائیں گے ٹائم لگے گا, آپ فوراً ہمارے پاس آئیں, میں بیٹھا ہوں گا تو آپ کے مسائل اسی وقت حل کر دیے جائیں گے. سر بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف ٹی او ایک بہت ہی قابل احترام اور
इंतहाई बेहतरीन अदारा है जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर रहा है, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बहुत से अच्छे केसेस में उन्होंने फैसले किए हैं, डायरेक्शन दी है, टैक्स पेयर्स के मसाइल हल भी हुए हैं, हो भी रहे हैं। तो क्या सर आप समझते हैं कि ये वाला जो अदारा है, चीफ कमिश्नर के पास इख्तियारात जाने से ऊपर फिर क्या सिचुएशन होगी कि वो ऑर्डर भी उन्होंने करना है और फैसला भी उन्होंने कर देना, तो फिर ऊपर हम कैसे आएंगे, उसका क्या सिस्टम होगा, क्या उसकी अपील का तरीकाकार होगा, क्या ऊपर जाएंगे? उनका ये कहना था कि हो सकता है FPO ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके बारे में सर आप रहनुमाई करें कि फ्यूचर में ये क्या होगा, इसके बारे में क्या चलें जी ऐसे प्लीज वो सर जी सर इसमें मैं सर यही गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बताया कि जो चीफ कमिश्नर्स हैं उनको अपनी रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन के अंदर ओम्बुड्समैन के इख्तियार दिए हैं, लेकिन इसको आप ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें। देखें ये मैं जैसे ओपनिंग डिवाइस के अंदर मैं बात कर रहा था कि रियासत की ये कोशिश है कि मामलात को मुख्तलिफ कंटेम्पलेशंस होती हैं, इस तरह से बेहतर हो जाएगा, इस तरह कर लेंगे तो इस तरह से बेहतर हो जाएगा, सिस्टम में इस तरह एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर बाद में जब वो सिस्टम आता है तो दोबारा गौर किया जाता है तो पता लगता है नहीं नहीं इसमें शायद ये गलती हो गई है, आप इसको इस तरह कर लें। देखिए वो इंटेंशन तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस इस सूरत में है कि जो कंप्लेंट्स आप हमारे पास यही ऑफिस अपनी ओम्बुड्समैन के सामने करते हैं, वो कंप्लेंट आती है रीजनल ऑफिस के पास, तो वो हम भी तो FPR को भेजते हैं, FPR उसको चीफ कमिश्नर और मुतलका चीफ कलेक्टर्स के पास भेजता है कि जी आप इसके ऊपर कमेंट्स दें और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, रिजॉल्व या मतलब कमेंट्स दें आप अपने, हमने इसको प्रोसेस करना। तो ऑब्वियसली एक टाइम तो लगता है उसके अंदर कि आपने इधर कंप्लेंट फाइल की, इधर से 6 बार FPR को गई, नीचे गई, नीचे वालों ने उस पर कमेंट्स बनाए, फिर वो FPR गए, वहाँ वेटिंग हुई, फिर वो हमारे पास आए, तो प्रोसेस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब उन्होंने ये सोचा कि जो चीफ कमिश्नर है या चीफ कलेक्टर है जिसको उन्होंने ओम्बुड्समैन के इख्तियार दिए कि आप जो भी इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, वेल फंक्शनिंग है, इसको आप ग्रास रूट लेवल पे अपने डोर स्टेप पे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तो इंटेंशन तो बुरी नहीं एज पर एज द टैक्स पेयर इज कंसर्न कि एक क्विक रिलीफ है उसके अंदर, डायरेक्टली आप वहाँ पे जा रहे हैं, ही इज हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो वहीं पे वो बैठे हुए हैं, वहीं पे उनके अंडर है वो लोग जिनके हवाले से मैल फंक्शनिंग पॉइंट आउट की जा रही और उनको ज़्यादा इजीली वो उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं बिकॉज बेरदार वहाँ पे ज़्यादा है, उसको ज़्यादा इजीली रिजॉल्व भी कर सकते हैं। बट ये बात बज़ाहिर तो बड़ी ठीक लग रही है, लेकिन हम देखते हैं कि लंबे अरसे से जो डिपार्टमेंट का इंटरनल लीगल सिस्टम है, यानी जो एडजुडिकेशन कलेक्टरेट्स हैं या अपीलेट कलेक्टरेट्स हैं या बाकी निज़ाम है, उसमें हमेशा ये बात आती रही कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टर के पास या कमिश्नर के पास होगा तो जैसा वो बुजुर्ग भी बात कर रहे थे, आपने भी बात की, तो वो रेवेन्यू ओरिएंटेड होगा, बायस्ड होगा, वो टैक्स पेयर की बात नहीं सुनेगा और फाइनली बड़ी सोचो विचार में जाने के बाद इन कलेक्टरेट्स को अलग कर दिया। यानी एडजुडिकेशन हालांकि है वो ऑफिसर्स तो FPR के, लेकिन उनको अलग कर दिया गया इसलिए कि जो कलेक्टर है या कमिश्नर है उसकी रेवेन्यू कंसिडरेशन, वो हर केस के अंदर भी रेवेन्यू को देख रहा है, तो जो कलेक्टर एडजुडिकेशन होगा या कमिश्नर एडजुडिकेशन होगा वो रेवेन्यू को नहीं देखेगा, वो प्योरली लॉ पॉइंट को देखेगा, फैक्ट्स को देखेगा, क्योंकि उसके ऊपर टारगेट का वो नहीं है, इम्पैक्ट नहीं।
تو لہٰذا وہ ایک زیادہ جوڈیشیس بیلنس فیصلہ کرے گا. وہ علیحدہ کیا گیا اور وہ علیحدہ ہی وہ فیصلے کر رہے ہیں اور علیحدہ ہی سسٹم ہے وہ, اور ایڈمنسٹریٹو کریکٹرز علیحدہ ہیں. تو میرے خیال میں ایک ٹیئر فارم کیا گیا ہے کوئک جسٹس کے لیے, اور دوبارہ جو چیف منسٹرز ہیں, چیف کلیکٹرز ہیں, ان کے اداروں کو شاید انسٹیٹیوشن ٹیسٹ کر رہا کہ ایٹ ڈور اسٹیپ کیا وہ یہ جسٹس فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن جو ایکسپیرینس ہے پاسٹ کا, اس میں پھر یہ باتیں آئی ہیں کہ جو ریونیو کا انچارج ہے وہ جسٹس کیسے فراہم کرے گا. یعنی وہ تو اس معاملے میں ہے کہ اس نے تو زیادہ سے زیادہ ٹیکسز کو اکٹھا کرنا ہے, اور جب وہ کیسے کرے گا, یہ سوالات ہمیشہ اٹھتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہوں گے بھی اگر تو اس کو وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن شاید جس سینس میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو اسٹیپ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا, یہ ایف ٹی او کے ادارے کی اہمیت کو کم نہیں کرتا. یہ شاید ٹیکس پیئر کو تو ریلیف دے رہا, اور بیسیکلی تو ہم ٹیکس پیئر کے ریلیف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹیکس پیئر کو ایک ریلیف اگر ڈائریکٹ ڈور اسٹیپ پہ مل رہا ہے, اور وہ واقعی جو چیف کلیکٹر ہے یا چیف کمشنر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کمپلینٹ ڈائریکٹلی میرے پاس آئی ہے, میں نے اس کو پیورلی ود آبجیکٹو مائنڈ دیکھنا ہے, اور وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو وہیں پہ اس نے ریزالو کر لی. تو دیکھیں نا, یہ کمیونٹی کے لیے, ٹریڈ کے لیے, بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے تو بہت زبردست بات ہے, بجائے اس کے ایک ادارہ جو سپرا ادارہ ہے جو اس سے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کے پاس آئے, وہ دوبارہ چیئرمین ایف پی آر کے پاس جائے, وہ دوبارہ چیف آر ٹی او کے پاس جائے, وہ وہاں سے دوبارہ کامنٹس واپس جائیں, وہ دوبارہ ادھر آئیں, وہ سنے جائیں, پھر ان کے جو آفیسرز ہیں, جو ایڈیشنل کمشنرز ادھر آتے ہیں دفتر کے اندر, یا ڈپٹی کمشنرز یا ڈپٹی کلیکٹرز, وہ ادھر آنے کی بجائے وہیں پہ بیٹھ کے کمپلیننٹ کو اپنے دفتر میں چیف کمشنر یا چیف کلیکٹر فوری طور پہ سن رہے ہیں اور ان کو الزام کروا رہے ہیں. اور بائی دا وے میں ایک بات رہ گئی تھی, میں ڈسکشن کے نتیجے میں وہ یاد آ گیا کہ جو ایف ٹی او آرڈیننس ہے اس کے اندر ایک یہ بھی پروویژن ہے کہ اس سارے پروسیس میں جانے کی ہی ضرورت نہیں. یعنی ایف ٹی او آفس کو یہ اختیارات حاصل ہیں, ایف ٹی او صاحب کو, اور اینی آفیسر آتھرائزڈ بائی ہیم, یعنی وہ ان کو آتھرائز کرنا کہ وہ جو ہماری دیہاتوں کی نہیں ہوتی پریا جس کو کہتے ہیں, جو آلٹرنیٹ اے ڈی آر سیز جو ہوتی ہیں, کہ وہ بغیر کو لکھے پڑے کمپلین درج کر کیے ہوئے دونوں پارٹیوں کو بلائے, اپنے دفتر میں بٹھائے, انہیں پوچھے یار گل کی یہ دسو کیویں حال ہوتا ہے, کوئی تیری مان لینا ہے, کوئی تیری مان لینا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور دونوں کا درمیان وہ تصفیہ کروا دے. یہ پروویژن نہیں موجود, یہ شاید آج تک ایجیٹیٹ تو نہیں ہوئی, لیکن ایف ٹی او ایکٹ کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ وہ وہاں پہ پریا میں ان کو بٹھا کے اور دونوں طرف کے ذمہ دار لوگوں کو بٹھا کے اور ان کو کہے کہ یار اس کا یہ آتا ہے, اس طریقے سے کریں, تو یہ ہے اس کے اندر. وقاص افضل صاحب ایکسپورٹ کا ایکسپورٹر گجرات کے فارمر ایگزیکٹو ممبر. کی منسٹری کے حوالے سے ایک کوشچن ہے, ابھی میری پاگل ہو رہا تھا, یہاں پہ نہیں ہے, وہ میسج کیا ہے کیونکہ میں آلریڈی اس میں ڈیکلریشن فائل نہیں ہو رہے تھے, لوگوں کے ٹیکس ڈپازٹ ہو گئے تھے آن ٹائم 30 جون سے پہلے, لیکن ان کی ڈیکلریشن ان کے فائل کے اوپر آلریڈی ایف پی او نے میں ٹیک اپ کیا ہوا اس میٹر کو, ابھی تک ایک وہ فائنلائز نہیں ہو رہا. دوسرا اس میں ایک سپلیمنٹری ایک ایڈیشن کیا ہے کہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن کا ٹیکس ڈپازٹ ہونے کے بعد سی بی آر بھی نہیں ایشو ہو سکتا آج کل. اور یہ جو ہے نا, میرا I am not mandated to respond to this question. یہ اب دیکھیں نا, یہ پہلے سوال کا یہی جواب ہے کہ وہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں اومبڈسمین, چیف منسٹر, یہ جواب اس کا وہ دیں گے, یہ میں نہیں دیتا. اخلاق بٹ صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ آپ کی باتیں سنی, بڑی اچھے طریقے سے آپ سے ایکسپلین کیا.
ओवरऑल मैं बात करूँगा कि आपका रोल एक जी मुंसिफाना रोल है। ज़रूरत इस बात की है, हम मैन्युफैक्चरर के बारे में मैं बात करूँगा। हमें टैक्स लगते हैं, आरटीओ हमारे फैसले देते हैं हमारे खिलाफ, बेहिजा फैसले भी दे देते हैं, हम पैनलाइज होते हैं, फीसें भरते हैं, नजराने देते हैं और फैसले कराते हैं। जो हमारे खिलाफ फैसला करता है उसका एहसास भी नहीं होता है, आंखें बंद करके फैसले के लिए जाते हैं, पूरी सेल को पकड़ के पूरा टैक्स कर देते हैं। जिस बंदे की नीयत ठीक नहीं है वो ऐसे ऐसे फैसले करता है, आप देख के हैरान हो जाए। फिर हमने पिछले दिनों रिक्वेस्ट भी एफआईआर भी किया, आपसे भी ये सवाल करते हैं कि आप देखें जो आईटीओ साहिबान टैक्स लगाते हैं एक तरफा, एक तो बंदे को बिठा के राजी करके लगा लेते हैं, वो सबसे अच्छा काम वो दे दिया। मैं शर्तिया कह सकता हूँ 99% टैक्स वसूल नहीं होता, सारे उड़ जाते हैं, ट्रिब्यूनल उड़ जाते हैं, ये फिगर बढ़ाते हैं, फिगर बढ़ाते हैं तो उस पर परसेंटेज उनकी करनी पड़ेगी, और ये इस मुल्क की इंडस्ट्री को सब तबाह कर रही है। इसलिए लोग कारोबार में तरक्की नहीं करते, अपने यूनिटों को बड़ा नहीं करते, ये निजाम ठीक नहीं चल रहा, बेजा टैक्स लगाए जाते हैं। मैंने कहा जिसको अगर पहले ये सिस्टम था, आज से जब 5-6 साल पहले था, यहाँ हमारे यहाँ कैटेगरी के लोगों को बुला लिया जाता था, बिठा लिया जाता था, उन्हें कन्विंस किया जाता था कि आप टैक्स लें, कितना दें, वो कन्विंस हो जाते हैं अगर उन्हें सही तरीके से किया जाए। एक तरफा एक बंदे की सेल 30 करोड़ है और 55 करोड़ का उसे टैक्स लगा दिया जाए, वो क्या करेगा? बैंकों की ट्रांजैक्शनें पकड़ते हैं ये लोग, पहले तो ये निजाम ही गलत है। हम गवर्नमेंट से बहुत से लोगों से कहा है तो खुदा बैंक ट्रांजैक्शन छाड़ दो या टोटल कर दो, या सारे टोटल बैंक ट्रांजैक्शन एफबीआर में बात नहीं है, आधा की तरह जाओ ट्रेन बोलो चलन दे है। कुछ लोगों की वो जब ट्रांजैक्शन बढ़ती हैं, वो जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है ना पूरे साल की, उसमें उतना ही टैक्स लगा देता है, डेबिट क्रेडिट के। वो कहता है सारा मुनाफा है तेरा, मैं पूरे साल में जितनी ट्रांजैक्शन की 50% उसमें भी टैक्स लगा देता हूँ और जुर्माना भी लगा देता है। वो खुदा से बंदी हुई कितना कानून है, ये कितों का कानून है? ऐसे ऐसे केस जाके फिर वो ट्रिब्यूनल में खत्म होते हैं, वो बड़ी बड़ी फिगरें बन जाती हैं, फिर उसमें वकीलों को भी फीसें देनी पड़ती हैं, वक्त ज़ाया होता है। मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या, हमने क्या रिसर्च करनी है, हम तो लगे इस तरह किताबें पूरी करनी, यहाँ टैक्स को उधर दें, पूरे दफ्तर के दफ्तर सिर्फ ऑडिट करवाने और जवाब देने की तरफ लगे हुए हैं। आप माशाल्लाह जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आप भी प्रपोजल दें, गवर्नमेंट को भी हम कहते हैं आप भी देखें। इसमें जब तक टैक्स वालों का कोई एहतसाब नहीं होगा, जो बंदा ज्यादती कर रहा है उसके साथ तो कुछ भी नहीं, ज्यादती तो मेरे साथ हो गई, मुझे टैक्स लग गया, मैं कल को छुड़ा भी मैंने लिया, पैसे भरे, टेंशन ली, 2 साल लगाए, जिसने लगाया उसका क्या हुआ, उसे भी पूछना चाहिए ये तुमने किस बेस पे लगाया, वो निजाम नहीं, इसलिए वो लगा देते। विदोड़ी टेस्ट में परसों कर रहा था, दिसंबर में ऐसे फैसले हुए, दिसंबर में उन्होंने कहा एफबीआर का हुक्म है टैक्स ला दो, पूरी सेलें पकड़ी, 50 करोड़ की 60 करोड़ की सेल लेके 2% विदोड़ी 4% लगा दो, पैसे करके भेज दिए लोगों। वो खुदा के बंदे थे, उसकी एक्सपोर्ट कितनी है, जेडे पास जिसके उसने विदाउटिंग दिया हुआ है वो उसमें डिडक्ट करो, ऐसे फैसले। और ये जो मौसम साहब बता रहे थे ना, उसके बाद ये भी आया है, फिर हमारे चीफ साहब ने ये फैसले वहाँ भी किए, ये अच्छा काम, ये एक फैसिलिटी मिली है, वो जो आईटीओ करता है फैसले, वो चीफ साहब बैठ के उसको देख लेते हैं। तो सर ये भी इस बात का जब तक एहतसाब न किया गया, अगर डिपार्टमेंट जब रॉन्ग साइड पे टैक्स करता है एक मैन्युफैक्चरर को, एक ट्रेडर को, एक इम्पोर्टर को, तो उसको किसने संभाला, उसको किसने देखा? ये मेरी गुजारिश है। बाकी निज़ाम माशाल्लाह चल रहा है, आपका डिपार्टमेंट यकीन मानिए, मैं भी 2 दफ़ा गया हूँ, अच्छे तरीके से क्लीन बनाया, डायरेक्शन के साथ में गया। वो ट्रांजेक्शन हमारी वो ऑडियो हुई थी जो एफबीआर ने मारा था, हम यहाँ गए, चीफ साहब से बात गए, उन्हें समझाया, उन्होंने जेन्युइन बात समझ आ गई, उन्होंने
रिकमेंड कर दिए कि करेंगे, इनका हक है। तो आपके डिपार्टमेंट से तो हम लोग खुश हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन एक स्टेप और आगे जाने की जरूरत है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की इंडस्ट्री के लिए। शुक्रिया जनाब। ये एक बात पूछा है बड़ी आपने जो ये कहा है ना कि सर कि आर्बिट्रेरी असेसमेंट है, सारी ट्रांसैक्शन उठाते हैं तो ये देखे बगैर कि विदहोल्डिंग टैक्स कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ, या कोई एक्चुअल ट्रेडिंग ट्रांसैक्शन है या वैसे विड्रॉल्स हैं तो टैक्स ठोक देते हैं। ही टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज व्हाट फॉर आई एम देयर बट सर, जी जी इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि इस तरह के जो केसेस हैं, जो इस तरह की जिसमें आर्बिट्रेरीनेस है, जिसमें वो अपना माइंड अप्लाई, ऑब्जेक्टिव माइंड, क्रिटिकल माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर वो आप इस तरह का कोई पॉइंट आउट करते हैं किसी के हवाले से, ज़ाहिर है आप ऑब्जेक्टिव भी पॉइंट आउट जी हाँ, करेंगे, कोई मकसद ये नहीं होगा नहीं, कि किसी को वो करना है, लेकिन आप सिस्टम के अंदर इस तरह की अगर है मसाइल है वो पॉइंट आउट कर लेंगे। तो उसका यही तो मैंने गुजारिश की कि इसका FTO ऑर्डिनेंस के अंदर इसकी प्रोविजंस हैं कि अगर वो ऑफिसर इस तरह की आर्बिट्रेरीनेस कर रहा है और FTO का इदारा इस नतीजे पे पहुंचा है कि इसने ये काम किया है, तो उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि फिर उसके साथ क्या करें। करते हैं तो हम सोचें। ख्वाजा ज़रार साहब हैं सर, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। माने रहीम, आपका दायरा तकरीबन 20 साल पहले बना और इसीलिए बना कि एक तो जो बिजनेस कम्युनिटी है इनको इंसाफ मिल सके, और जो असल बात है जो भट्ट साहब ने किया है कि जो मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एहतसाब भी हो सके। तो इसमें भट्ट साहब ने ये बात की, मैं थोड़ी सी वही आगे बढ़ा दूँ कि जब आप उसके केस की रिकमेंडेशन देते हैं तो उसी में ही जो असेसिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ भी आपको वो रिकमेंडेशन दें उसी में, ताकि ये है कि एक तो ये अदारे की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और फिर ये है आइंदा से वो ऐसा काम भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। और एक बात ये है कि अभी देखेंगे 20 साल में लोग अभी आपके पास ज़्यादा क्यों नहीं जा रहे, कोई ना कोई ऐसी वजूहत हैं कि लोग खत्म होते हुए अभी बाकी लोगों से गायब। आपने कहा जैसे कि 2 रास्ते हैं, एक आप कोर्ट में चले जाएं और एक आप हमारे पास आ जाएं। तो बात ये होती है कि हमें तो फौरी रिलीफ चाहिए। महकमा ने जब टैक्स लगा दिया, अनजस्टिफाइड लगा दिया, आपको करोड़ों में टैक्स लगा दिया, तो फौरी रिलीफ ये है कि वो क्या आप दे सकते हैं हमें, जैसे कि कोर्ट में क्यों जाते हैं लोग कि उसको स्टे ले लें जी, उसका स्टे कर दे जी, तो वो हमें फौरी रिलीफ मिल जाता, केस होता है। तो क्या ये, हाँ जी, आपके पास ये इख्तियार है कि कोई आप फौरी स्टे कर दें किसी ऐसे मामले को, जहाँ आप समझते हो कि भाई ये जाती हुई इसके साथ, तो उसको आप फौरी स्टे कर दें और केस चलता रहे, ताकि फिर लोगों का रुझान आपकी तरफ हो जाएगा। जी मैं मुकम्मल खातून जी। और जो अभी बात की है मोहसिन साहब ने, मैं समझता हूँ कि ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब आपको इंसाफ तो मिलेगा थर्ड पार्टी से, जिसने फैसला किया है वही जज और वही वकील बन जाए तो फिर तो कोई फायदा नहीं। सब ये नहीं, आप ये देखें अब आप सिविल जज है, उसी को कह दें कोई सेशन जज की भी अपील आप ही सुन लो, नहीं महकमे वैसे भी देखें ना, महकमे का जो पैनल सिस्टम है वहाँ पे कमिश्नर अपील बैठा हुआ है, तो वो जब कमिश्नर इस महकमे का जो मकसद है, इस महकमे का जो मकसद है वो तो ये है कि महकमे के खिलाफ आपके पास लोग हैं, तो अगर महकमे के खिलाफ वहीं पे जाना है तो फिर तो वो कमिश्नर अपील ही काफ़ी है, और वो आगे मेंबर जो बैठे हुए हैं जो हमारे ट्रिब्यूनल के वहाँ, वो तो एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम को एक चेक उन्होंने बढ़ाने के लिए आप लोगों को कहा है कि आप लोग ये इसमें जो वो करें। और तीसरी बात ये है कि जी जो एनोमलीज होती हैं या एम्बिग्युइटीज होती हैं, उसमें जब हम क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो FPR बड़ा टाइम लगा देता है, और महकमे के जरिए भी भेजी जाएँ तो महकमा ठीक है जी हमने भेज दिया, लेकिन वो डिसीजन कर देते हैं
वो डिसीजन उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक आपने क्लैरिफिकेशन मांगी है, महकमे ने मांगी है या हमने मांगी है कि भाई ये इसमें एम्बिग्युइटी है और क्लैरिफिकेशन के लिए आप एफबीआर को भेज दें, उस वक्त तक उस केस का फैसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे भी हुआ है कि आप ही कहिए क्लैरिफिकेशन, फिर भी महकमे ने उसके बाद भी टैक्स लगा दिया, अच्छा जी आप मुकदर करो। बेशुमार ऐसे वाक़े हुए। तो यही मेरी बात है इसलिए बोल जी हाँ जी देखो आसिफ इशफाक साहब सर हमारे फैक्ट्री में सर मेरा ताल्लुक स्टील सेक्टर से है। मेरा थोड़ा सा मैटर है, ये मेरा पॉलिसी मैटर है। हम गए थे, मेंबर साहब से मुलाकात की थी, हमें 8B लग रहा है। हम इंपोर्टर कम मैन्युफैक्चरर हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी उधर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इनपुट पड़ा होता है, इसके बावजूद हमें 8B हम पे लग रहा है। वो जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा ना वो हमें दोबारा जमा कराना पड़ता है 10%, जो ऑलरेडी हमारा कैरी फॉरवर्ड भी है उसके अंदर वो ऐड हो जा रहा है, और हमारी इंपोर्ट भी उसी हिसाब से है। इस पे भी आप मेरी गुजारिश है कि इस पे देखें कि वो मेंबर साहब ने भी कहा था कि यार हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है, वो कहते हैं हम इसको पॉलिसी में डालेंगे तो इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि 8B हमारे पे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट है 100%, उसमें हमारे पास इनपुट काफ़ी होता है, बल्कि हमारा तो रिफंड बन जाता है अगर इस हिसाब से करें, तो फिर हमारा तो चलता है रिकमुलेट हुई जा रहा है। ये हमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, स्टील सेक्टर का बहुत बड़ा इशू है। यानी एडजस्टमेंट नहीं मिलना सर एडजस्टमेंट बनती ही है। देखें ना, हमारी इंपोर्ट है अगर 100 मिलियन की, उतना हमारा इंपोर्ट पे आपने ले लिया हुआ स्टेज पे, तब हमें जब हम सेल डालते हैं तब हमें फिर कहते हैं कि आप हमें वो वो दें, उस पर पूरी एडजस्टमेंट नहीं देते, वो पूरी एडजस्टमेंट नहीं देते। 90% एडजस्टमेंट मिलती है, 10% वो कहते हैं आप जमा कराएं। वो 2 साल पहले कानून बना था, वो बना था, वो बिला वजह का हमारा वो जो कैपिटल है वो स्टक हो जा रहा है, वो कैमुलेट हो जा रहा है, इस तरह का हमारा रिफंड बन जाएगा। वो बहुत ज़्यादा पैसे इसमें हमारे जा चुके हैं, और इसको हम सारे स्टील सेक्टर वाले बहुत परेशान हैं। कानून चल रही मतलब हाँ, सही है, पॉलिसी मैटर है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था पॉलिसी मैटर है। अब्दुल सत्तार साहब सर फैक्ट्री मेंबर हमारे। जी मेरा नाम इमरान सत्तार है। मेरा जो यूनिट है वो एयर बल्ड वर्क्स है, एफजा अथॉरिटी, जो कि कहती है कि आप कोई भी माल मंगवाते हैं उस पर एग्जम्पशन है होल कस्टम ड्यूटीज एंड सेल टैक्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमारा एक कंटेनर है कपल स्लैब का, जो कि हमने एक्सपोर्ट किया है और अपने आउट ऑफ कंट्री कस्टमर को। तो हमारा कंटेनर अभी उधर ही ड्राईपोर्ट कर रहा हुआ। कहाँ पे? सियालकोट सियालकोट। ड्राईपोर्ट। वो कह रहे हैं कि जी आपने कपल स्लैब पर आपको 15% जो है ना आपको पर आरडी लगती है। तो हमने EPZ की फैसिलिटी इसलिए अवेल की थी कि हम इसके ऊपर ना इनपुट पर और ना ही आउटपुट पर कोई भी टैक्स अदा नहीं करेंगे। तो हमें जो है ना इसके बारे में गाइड किया करें कि हम इसको कैसे जो है ना हेल्प हो सकती है। हाँ इनका मैटर फौरी रिलीफ का ही आप देख सकते हैं, रिलीफ एक चीज़ देखें कितनी बड़ी मतलब बदकिस्मती है कि उन्होंने कहा जी उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है थी, उन्होंने कैटेगोरिकली चीज़ है। 1980 में कानून आया EPZ का कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको वैसे ही उसके ऊपर वो टैक्सेस वो चीज़ें नहीं लगनी EPZ में। वो इंपोर्ट 100% आप जीरो पे कर रहे हैं, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उस पर RT मांग रहे हैं। DTRE में जीरो है। DTRE में कोई बंदा इंपोर्ट करे वो सेम आइटम तो उसको DTRE पे जीरो है, EPZ में जीरो नहीं है, हालांकि उसका सुपीरियर है ये जो EPZ DTRE से भी, या बॉन्डेड को दे रहे हैं DTRE को दे रहे हैं कि आपको RT नहीं लगेगी, EPZ को लगा दें। वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए बोर्ड को लिखा हुआ, लेकिन बोर्ड क्लैरिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। कलेक्टर साहब जो इधर इनका बात कर रहे थे मेरे साथ भी, तो उन्होंने मुझे बताया था, डिस्कस किया था मैंने। इनका अर्जेंट मैटर ना कि पोर्ट पे कंटेनर खड़ा डैमेज पड़ रहे हैं, डैमेज पड़ा, और इन्होंने इन्हें कहा कि आप हमें अंडरटेकिंग ले लें, हम अंडरटेकिंग लेने को तैयार हैं, अंडरटेकिंग लेके मेरा एक्सपोर्ट होने दें, लेकिन वो रुका हुआ है, ना वो आगे कर रहे ना पीछे कर रहे। पॉलिसी मैटर जी खालिद साहब, आपने दो बातें की थी। एक तो आपने डिलेड क्लैरिफिकेशंस के वाले जो की बात कर रहे हैं, और दूसरी आपने रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, स्टे की आपने बात की। देखिए ना, बात ये है कि स्टे किस में होता है।
کہ کوئی چیز انہوں نے جج کی, ہاں کوئی آرڈر پاس کیا جی وچ از این اپیلیبل آرڈر. جو ایف ٹی او کے لیے جو بار آف جورسڈکشن ہے اس میں ایکسپلسٹلی یہ بات ہے کہ جو جن کیسز میں آپ پروسیس میں ہیں, ایڈجوڈیکیشن پروسیس ہے اور آپ کی ایک اسیسمنٹ ہے اور آپ اپیل پروسیس میں ہیں یا آگے فردر اپیل پروسیس میں ہیں, تو وہ میٹر جو ہے نا وہ نہیں آئے گا ایف ٹی او. میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے پاس اسٹے کا اختیار ہو تو ہم اس پروسیس میں جائیں گے نہیں نا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹے آپ کے پاس ہونا چاہیے تو لوگ زیادہ آپ کے پاس آئیں گے نا. پھر تھوڑے کو جائیے نا تو ہر شاہ بند کر نہیں, چھڑ میں وہی انڈائریکٹلی ہاں جی. بات وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹے ایک ایڈجوڈیکیشن کے پروسیس کے اندر ہم نے اسٹے کو انووک کرنا ہے نا, کہ وہ اسٹے آپ جو ادھر اسٹے لینا تھا آپ نے وہ لینے کے لیے آپ ہمارے پاس وہاں نہ جائیں آپ کے پاس, یعنی آپ نے ڈائیورٹ کیا اس طرح. کیس سارا آپ کے پاس. یہ تھوڑا اینگولر ہے, اس کو میں غور کروں گا اس پہ کہ یہ بڑا سمپلیفائی تھا. نہیں مطلب اگر کورٹ انصاف ہونے تک اسے روکنا ہے, اس کے بعد تو لے سکتے ہیں, آپ کر دیں گے فیصلہ. ایز کمشنر اپیل بھی دے دیتا نا, یہ آپ بھی آپ کے پاس دیکھیے، اختیار ہو تو وہاں جو مل جائے آپ کے پاس. اس کی پلین ایکسپلینیشن ہے جو ایکٹ کے اندر بھی دی ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو سبجیکٹس میٹر ہے ویری کیٹیگوریکلی, یہ میں لے کے آیا ہوں صاحب, اس میں جو سبجیکٹس میٹرز ہیں ان میں بار ہے, بار آف جورسڈکشن ہے, تو ان میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں نا بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں بار ہے, لیکن لیٹ می فردر لک انٹو. بات آپ نے زبردست کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے بھی کی 8B کی بات کی, آپ نے ڈیلیٹ کلیریفیکیشنز کی بات, اور ایک ریکمنڈیشنز میں بھی میں نے کہا کہ ریکمنڈیشن جب آپ دیتے ہیں ہاں تو اگر کوئی بہت بڑا فرق ہے یا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میل پریکٹس ہے تو وہ جو اسیسنگ افسر ہے اس کے خلاف بھی ریکمنڈیشن آپ وہ بھی دیں. وہ اس میں تو پرووائڈیڈ ہے سسٹم کے, لیکن دیتے نہیں ہیں. اگر کوئی روایت نہیں رہی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن پرووائڈیڈ ہے سسٹم کے اندر کہ اگر وہ اس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں کہ فالٹ لائز آن دی ادر سائڈ تو وہ بالکل پرووائڈیڈ ہے اس کے اندر, تو آپ بجا ہے اس کے لیے. ویسے وہ تو نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں جو ہمارا ایسے ہو گیا, وہ بھی ایکسپلینیشن تو ایف پی ایس سے چاہیے. اچھا وہی میں وہ بھی اتنے پیسے پھنس گئے ہیں, وہ کلیریفیکیشن نہیں دے رہے, پیسے پھنس گئے سب کے لوگ. تو میں خیر صاحب بات یہ کر رہا تھا کہ جو کلیریفیکیشنس کا آپ نے ایشو ریز کیا ہے کہ جی اتنا لمبا عرصہ ہو جاتا ہے, انہوں نے 15% آر ڈی کی بات کی جو کہ لگی ہوئی ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونس کے اوپر, اسکیپ کی ایکسپورٹ کے اوپر. آپ نے 8B کی بات کی کہ وہ ان کے لیے کیسے بزنس فلو میں پریشانی کا باعث بن رہا ہے, اور کلیریفیکیشن اس پہ یاد رکھنا. تو یقیناً آپ ایف پی آر کو بار بار اپروچ کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ رسپیکٹو جو آفس ہے اس کو اپروچ کرتے ہیں, آپ مختلف فورمز پہ گئے ہوں گے, آپ کے پاس اس کا پورا ڈیٹا اور ریکارڈ ہوگا کہ جناب ہم نے یہاں جہاں ہاتھ پاؤں مارے اور ہماری کسی نے نہیں سنا, ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں نا جو ایف ٹی او آفس ہے, کوئی بھی جو کمپلینٹ ہوتی ہے وہ کس کو بھیجتا ہے, متعلقہ ایڈوائزر یا ہیڈ آفس ڈائریکٹلی ٹو دا چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن کہ جناب اس کا جواب دینا, یہ کیا مسئلہ ہے, کیا یہ کیوں ہوا ہے, یہی اس کی لینگویج ہے نا. ذرا رپورٹ منگوائے نا آپ نے سبارڈینیٹ سے, یہ تو ڈائریکٹلی اٹ از رائٹ انڈر ہز نوز. جو کلیریفیکیشن جاری کرنی ہے وہ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹمز ونگ, سیلز ٹیکس ونگ, انکم ٹیکس ونگ, باقی سارے ونگس جو کہ سم ہاؤ بیکاز آف دیئر چینجنگ یا کمپیٹنگ پرائیورٹیز اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے. تو جب آپ اس طرح کی پریشانیوں کے نتیجے میں جو کافی سٹیپس کو کراس کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہماری تو کچھ سنوائی نہیں ہے,
کوئی سن نہیں رہا. ہو سکتا ہے آپ بھی آئی ڈونٹ سے کہ جی اب ہم کتنے افیکٹو ہوں گے, لیکن جو ریاست ہے اس نے آپ کو ایک ویدات پرووائڈ کی ہے کہ وہ آپ کی کنورٹ ہو جائے گی اس طرح کی ڈیلیڈ کلیریفیکیشن ان اے کمپلینٹ, اور وہ کمپلینٹ آپ فائل کریں گے ود دی آفس آف دی FTO کہ جی ہم اتنے عرصے سے یہ کلیریفیکیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کلیریفیکیشن جاری نہیں ہو رہی. تو اس کو پھر وہ اس طریقے سے رپورٹ لے گا چیمبر FBR سے کہ جناب یہ ایشو ہے, اس کو آج تک ریزالو کیوں نہیں, تو اس پہ وہ جواب دے گا اور اس پہ وہ اپنی فائنڈنگس. ہمارے بھیجے ہوئے میں آپ کے بھیجے میں فرق تو ہوگا نا, آپ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ پالیسی کلیریفیکیشن وہ پالیسی کلیریفیکیشنز بھی ان دی شیپ آف اے کمپلینٹ. You can forward those to the office of the tax ombudsman, اور وہ اس پہ definitely they would call report from the authorities, کیونکہ chairman FBR is supposed to respond to the FTO within the time, mandated time, کہ اتنے ٹائم میں آپ نے جواب دینا ہے, اور اس کے بعد اس جواب کے نتیجے میں اگر FTO آفس اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس نے ریکمنڈیشنز جاری کرنی کہ اتنے دنوں میں اس کو امپلیمنٹ کر کے مجھے رپورٹ کریں, اور اتنے دنوں میں اگر وہ رپورٹ نہیں کرتے تو پھر نان امپلیمنٹیشن کی ایک کاسٹ ہے which is called defiance proceedings, وہ بھی پرووائڈیڈ ہے اسی ایکٹ کے اندر. اور defiance proceedings جو ہیں they are actionable under the CPC. The status of the court is that of the Supreme Court of Pakistan. So وہ ساری چیزیں پرووائڈیڈ ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پالیسی کلیریفیکیشنز ہیں, ڈیلیڈ ہیں, کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا. I'm not sure whether this forum would be that effective because وہ huge policy implications ہیں, کیونکہ جب وہ جائے گی نا تو ایک دفعہ تو ہل جائیں گے سارے کہ یہ کمپلینٹ کی شکل میں آ گئی. اب سارے بڑے سر جوڑیں گے, فائنانس منسٹری بیٹھے گی, کامرس بیٹھے گی, EAD بیٹھے گی, پتہ نہیں کون کون بیٹھے گا, اس کا کیا جواب دیں. یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈیڈ ہے کہ اتنے عرصے کے اندر جواب دینا ہے. اس کا کلیریفیکیشن تو ہم نے جاری نہیں کی, یا کس طرح کی کرنی ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں you are lawful, you are making a right pointation, and if FTO agrees with you, yes, you are making a right pointation, or he gives his recommendations accordingly, اور ان recommendations نے according to the provisions of this act انہوں نے implement ہونا ہے, اور وہاں پہ policy issues ہیں. تو لیکن ٹھیک ہے, اس سے یہ بھی ایک awareness ہے, بہت بڑی awareness ہے جو کہ آپ policy level پہ create کریں گے, کہ آپ فورم فراہم کریں گے کہ اس فورم کے تھرو آپ کے جو پالیسی ایشوز ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر کیسے دیکھیں, کتنا ٹائملی دیکھیں, کتنا افیکٹولی دیکھیں, اور فوری طور پہ رسپونڈ کریں. تو یس, یو کین ایکسپلائٹ دس آپشن. جی ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀਆਂ ਦਾ ਪੜ ਲਓ. چیف صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ چند بات کہنے کی جسارت کر رہا تھا. آپ نے ریاست اور FBR کی ترجمانی کی ہے, ہمارے مسائل کی طرف آپ نے کوئی خاطر کا جواب نہیں دیا. میں چھوٹا سا مسئلہ آپ کی گوشت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جو ہمارے جو سماج یونٹ ہے اس کی پہلے لیمٹ تھی, الیکٹریسٹی کی لیمٹ تھی 7 لاکھ کی. سماج یونٹ کیا چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں, اور اس کے بعد مذاکرات ہو گئے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے بعد, دھرنے کے دوران, اور وہ لیمٹ چلی گئی 12 لاکھ پر. اب FBR نے اس ٹوٹل لیمٹ کو ختم کر دی ہے. لارج ٹیکس پیئر پر پہلے پریشان ہیں, اب انہوں نے کہا کہ جو سماج یونٹ ہے ان کو بھی ہم نہ موقوف اپنے ہیں, اور وہ بہت پریشان ہیں. جیسے کہ پرائیویٹ صاحب نے اس کی تھوڑی سی ترجمانی بھی کی ہے.
اس کی فریاد ہم کس سے کریں؟ کس کے آگے جا کر روئیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری بات کوئی نہیں سنتا؟ اب آپ کے پاس ہم جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ایف پی بابا تو ہماری بات نہیں سنتے، آپ ہی بتا دیں کہ ان کے پاس جائیں۔ کیا گورنمنٹ نے جو ظفر موج 1995 شیران وزیر رکھے ہیں، ان کا آڈر ہوا ہے کبھی؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے آدمی اور تم نے کیوں رکھے ہیں؟ اس کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ یہ چیمبرز دے رہی ہیں، یہ یونٹس دے رہے ہیں، کون دے رہے ہیں؟ ایک بات سنیں میں، اس کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ اب ٹوٹل جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ پیمنٹ سے لسٹ پہ پڑ رہا ہے، وہ لارج یونٹس پہ پڑ رہا ہے، چھوٹے یونٹوں پہ پڑ رہا ہے، میڈیم یونٹوں پہ پڑ رہا ہے۔ سر اس کے مجھے ہمیں بتا دیں کہ فلاں آدمی کے پاس جا کر اب شکایت کریں، ہماری کوئی نہیں سنتا۔ 2,000 کا بل آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں سیل ٹیکس میں رجسٹر ہو، کیا اس سے گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا، اس کا ریونیو بڑھے گا وکلا کا، جو 2,000 حالانکہ اس کے الیکٹریسٹی بل میں سیل ٹیکس لگ کے آ رہا ہے، لیکن اس کو آپ کہتے تو ہم نے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، سیل ٹیکس میں رجسٹر کرنا ہے۔ اب وکلا کی 5-7 ہزار روپے فیسیں آپ نے دینی پڑیں گی، ہم تو پیسے ہی ہمارا ہمارا جو نو اکاؤنٹ ہے، سیلف اسسمنٹ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اب بتا دیں کس کے پاس جائیں۔ اب سر آخر میں صدر صاحب کی پرمیشن چاہتے اشارہ آپ کے پوسٹ گزار کرنے کے لیے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ مجھے ڈوٹسن بھیجنا 10-15 منٹ کا مجھے ڈوٹس آئے، کیونکہ پہلے ایک ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ میں نے اولڈ ایج ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آئے تھے، ان سے ذرا 2-3 سب سوال کیے، 4-5 شعر ان کو سنائے، انہوں نے 10 دن کے بعد مجھے ڈوٹس بھیج دیے، چلو بھائی آج ان کے پاس شو کرائے ہوئے۔ اب کس سے فریاد کروں مجھے بتائیں؟ درد دل کی دعا تو آپ کے پاس ہے، درد دل کی دعا تو آپ کے پاس ہے، چاہتوں کی رضا تو آپ کے پاس ہے، ممبر چیمبر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، سن تو لے ان کے دل کی صدا تو آپ کے پاس ہے۔ امیر شہر کی صحبت میں رہ کر ممبر چیمبر کی دل آزاری نہ کرنا، ہمارے پھول سے نازل دلوں میں تعصب کی شجر کاری نہ کرنا، بنایا جن حسین جذبوں سے چیمبر کو شہین، بنایا جن حسین جذبوں نے چیمبر کو شہین، انہیں جذبوں سے چیمبر کی آبیاری کرنا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی اچھا، آپ کہیں گے کہ میں کتنا نائف ہوں، یہ جو آپ نے بات کی 8,000 سے 12,000 8 لاکھ سے، یہ ایکچولی میں آپ کو بتا دوں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹین لیس کے برتن جو بنتے ہیں نا، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ ایگزمپٹ ہے سیلز ٹیکس سے، گورنمنٹ نے لمٹ رکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ کا سالانہ بل 6 لاکھ یا 8 لاکھ آتا ہے تو آپ سیلز ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوں گے، اس سے کم آتا ہے۔ اب وہ کی لمٹ 12 لاکھ پہ ہوگی، اب وہ انہوں نے ختم کر کے اب انہوں نے کہہ دیا کہ جس کے پاس بھی انڈسٹریل یا کمرشل کنیکشن ہے وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے یونٹ ہیں وہ کیا چاہے اس کا 1 لاکھ آتا ہے وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوگا۔ یہ پرابلم ہے، کس کے پاس جائے گھر میں بیٹھ کے باپ بیٹا برتن بنا رہے ہیں تو وہ بھی سیلز ٹیکس میں کرتے ہیں۔ ہاں جی، میٹر فرینکلی اسپیکنگ شاہین صاحب یہ پالیسی ڈیسیژن ہے، بڑا سینئر موسٹ لیول کا ڈیسیژن ہے۔ پالیسی کا کس کے پاس جائے ہمیں یہ بتا دیں۔ فائنانس ایف بی آئی نہیں، وہ نہیں سنتا کچھ بھی، ان کی ڈیوٹی نہیں، لیکن ان کا بات سنو ادھر سے نکال۔ چلو ٹھیک ہے، وہ چیمبر لکھے گا نا، وہ لکھے گا۔ تو should I say this was a very very heartwarming session، اور آپ نے اپنے دل کی باتیں کی، اور آپ نے کور ایشوز پہ باتیں کی، اور آپ نے جو ہماری اکانومی سے اور انڈیویژول لیول پہ اور ٹریڈ اور انڈسٹری ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جائے، ان کو پورے خلوص کے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور باقی سارے پارٹیسپینٹس نے بھی۔ یقیناً ہم بھی وی کیم ہیئر ود دس آبجیکٹو
کہ there is a forum جو کہ which is of some help to you, جو کہ گورنمنٹ نے قائم کیا ہوا ہے. It is there with its جو بھی whatever resources are available. تو اس میں ہم بھی جتنا کار خیر ڈال سکتے ہیں، حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے. اور اسی لیے میں اور میری ٹیم ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ وی آر ایٹ یور ڈسپوزل، اور ہم اپنی جو بھی توفیق ہے، ہمت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے حوالے سے بزنس کے، انڈسٹری کے، ٹیکس پیئرس کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے. ظاہر ہے یہ جو سسٹم ہے یہ اس کا ایک پروسیجرل طریقہ ہے، یعنی یہ ایک براڈ، وہ جس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا اس کے نیچے جو آفیسرز ہیں اور ان کو جو ایک وائڈ رینجنگ، کیونکہ وہ ساری آپ کی ڈائنامکس کو ہینڈل کر رہے ہیں نا، ہم تو اس طرح ہینڈل نہیں کر رہے، وی آر جسٹ اوورسیئرس. تو وہ جس طرح ان کا ہے اس طرح نہیں ہے. اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں، اس میں سرٹن بارز بھی ہیں، جورسڈکشن کے بارز ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بیسک ایشوز ہوتے ہیں آپ کے، جو اسیسمنٹ کے حوالے سے ہیں، کلاسیفیکیشن کے حوالے سے ہیں، اپنا پیمنٹ کے حوالے سے ہیں، تو جو آپ کی تینوں ریٹرنز ہیں، انکم ٹیکس ریٹرن ہے، سیلز ٹیکس ریٹرن ہے، گڈس ڈیکلریشن ہے، یہ بیسک ریٹرنز ہیں جو آپ فائل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. اور ان تینوں ریٹرنوں کے اوپر ہوتا کیا ہے؟ ان تینوں ریٹرنوں کے اوپر فرسٹ آف آل کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کہاں فال کرتے ہیں، پھر اس کی ویلیو لگائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی پیمنٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے. اف ایٹ آل آپ سیلف اسیسمنٹ میں جو کہ زیادہ تر ہے اس کے سے آپ آڈٹ کے اندر آ گئے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کی سپروائز اس میں آ گئے ہیں. تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں، اور ایون اس کے اوپر جو انٹرپریٹیٹری سینیریو ہے، یعنی رولس کو انٹرپریٹ کرنا، لا کو انٹرپریٹ کرنا، تو اس کے لیے اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے سیٹ کے اندر کہ دے آر بارڈ بائی جورسڈکشن. ان جو بیسک جو ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ آر ٹی اوز نے، ایل ٹی یوز نے، کلیکٹریٹس نے ہی کرنی ہے. ان کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو آپ نے ادھر ہی جانا ہے، ان کے پاس ہی جانا ہے ٹو گیٹ اٹ ریزالو. وہ نہیں کرتے تو ایف بی آر جانا ہے ٹو گیٹ دیٹ ریزالو. لیکن یہ کرتے ہوئے اگر وہ آبجیکٹو نہیں، اگر وہ بائسڈ ہیں، اگر وہ آربیٹریری ہیں، اگر وہ ویکسیشیس ہیں، اگر وہ آپ کے مسئلے کو کسی اپنے ill intended benefit کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں، تو then there is FTO. بس یہ فائن سا ڈفرنس ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا. اور کیونکہ جو رائٹ فورمس ہیں وہ اگر اویلیبل ہیں ود آل دیئر سنسیرٹی، تو بیسک چیزیں تو یہ تین ہیں: اسیسمنٹ، کلاسیفیکیشن، پیمنٹس، انٹرپریٹیشنز، لیگل انٹرپریٹیشنز. تو کرنی تو انہیں ہی چاہیے، لیکن اگر وہ صحیح نہیں کر پا رہے تو بھی آ جائے. سو میں اسی کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا. ونس اگین آئی وڈ سے بہت زبردست سیشن تھا اور بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. تو میں اس مہمان نوازی کا اور اس وقت کا جو ہم نے آپس میں بیٹھے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا سینئر وائس پریزیڈنٹ. آج کا بھی ماشاء اللہ بہت اچھا اویئرنیس سیشن تھا آپ کا، اور یہ جو اویئرنیس سیشن ہے آپ کے، یہ ریگولر بیسس پہ ہونے چاہیے. ہمیں آئے ہوئے بھی 3 مہینے ہو گئے، لیکن فرسٹ ٹائم آپ کی طرف سے آج یہ جو سیشن ہے یہ لانچ ہوا ہے، اور بڑا انفارمیشن لوگوں کو پاس ہوئی ہے. کیونکہ ٹیکسیز سے متعلق تو لوگ بہت زیادہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. تمام لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم لوگ اپنے لائرس کی طرف ہی دوڑتے ہیں، ہمیں پوری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا ادارہ ہمیں کچھ رسپانس دے اور آپ بولڈ ڈیسیژنس لے وہاں پہ بیٹھ کے، جس طرح ہم اپنے ہائی کورٹ میں یا دوسری پوزیشن پہ جاتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ اس سے آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگ آپ کی طرف زیادہ موٹیویٹ ہوں گے. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کتنے جلدی کوئک اور بولڈ ڈیسیژن لیتے ہیں، تاکہ اب لوگ آپ کی طرف آئیں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے ریلیف ہم سے جلدی ملے گا، تو ان شاء اللہ پھر آپ کی طرف حاضری ہوگی. السلام علیکم.